صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سفر میں، حضور کا کوئی بھی سفر بیویوں کے بغیر نہیں، سفر میں بھی بیویاں ساتھ رہتی. اور چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک وقت میں 9 بیویاں رہی، نکاح تو 11 ہوئے لیکن ایک وقت میں 9 ایک ساتھ رہی، 9 سے زیادہ جمع نہیں ہو سکی. تو قرآن اندازی کی جاتی تھی کہ کس کو لے کر جائیں گے ساتھ میں، اور جس کے نام کا قرآن نکلتا تھا اسی کو ساتھ لے جاتے. حضور علیہ السلام جنگ میں بھی بغیر بیوی کے تشریف نہیں لے گئے، کوئی سفر بغیر بیوی کی. حجۃ الوداع کے موقع پہ گئے تو سب کو ساتھ لے گئے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسی ہستی بیوی کے بغیر آپ کو نظر نہیں آ رہے. اس سے بیوی کی اہمیت پتہ چلتی ہے. یہ بہت باریک سی بات ہے، بہت اہم بات ہے، اس پہ غور کرنا. تو سفر میں ازواج پاک رہتی تھی، اور سفر میں ازواج پاک رہتی تھی. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا، حضور کرم فرماتے تو اپنی سواری پر بھی اپنی ازواج کو ساتھ میں سوار کر لیتے. اس سے پتہ چلا کہ اسلام کس قدر زندگی گزارنے کا خوبصورت تصور دیتا ہے. اب اگر کوئی عالم یا کوئی دیندار بندہ بیوی کو ساتھ میں اپنی سواری پر سوار کر لے تو 4 لوگ تو کہیں دیکھو ذرا ان مولانا کو کیا ہو گیا، پیر صاحب کو کیا ہو گیا، یہ تو بیوی کو ساتھ میں لے کے گھوم رہے. اللہ کے بندو، تم نے دین سیکھا ہی نہیں. ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنی سواری پر سوار کیا. فرماتی میں اتنی تھکی ہوئی تھی کہ تھکن کی وجہ سے بار بار میرا سر ڈول جاتا تھا. تو حضور علیہ السلام اپنے بازو کا سہارا دے کے کہتے تھے صفیہ صبر کرو، منزل قریب آ رہی. صفیہ صبر کرو، منزل اسلام کی تعلیم یہ ہے. بہرحال تو ایک سفر میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ساتھ تھی. اسی بھی بات اب میں مکمل کرتا ہوں. ام المومنین سیدہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ ام سلمہ سے کہتے تھے ام سلمہ عائشہ کے بارے میں میرا دل نہ دکھایا کرو، کیونکہ عورتوں میں جب وہ ایک شوہر کی متعدد عورتیں ہوتی ہیں، یعنی جسے لوگ سوکنے کہتے ہیں، تو سوکنے ایک دوسرے پہ رشک کرتی ہیں. تو رشک کی کیفیت کی بنیاد پہ کبھی کبھی حضرت ام سلمہ شکایت کرتی تھی، تو فرماتے تھے کہ اس کی وجہ سے میرا دل نہ دکھائے گا. بلکہ ایک حدیث اور یاد آ گئی، اس کو بھی سن لیں. اماں عائشہ پاک کی شان بیان ہو رہی ہے. آقا فرماتے ہیں فاطمہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. اب سیدہ پاک حضور سے اللہ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جس نے بے پناہ محبت کی ہے اسے سیدہ کائنات کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور حضور نے بھی پھر ان سے بے پناہ، لیکن حضور کا انداز دیکھیں. تم مجھ سے محبت، حضور بالکل کرتی. فرمایا کیا تم مجھ سے محبت نہ کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ اللہ اللہ. عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے جس سے آپ بھی محبت کرتے اور مجھے محبت کا حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا وہ تمہاری امی عائشہ صدیقہ ہے. سبحان اللہ. تم ان سے محبت کیا کرو. پھر بہت محبت کی اپنی امی سے، اور ساری ازواج پاک سیدہ پاک سے بہت محبت کرتی تھی. بلکہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح ہوا تو سر سے لے کے پیر تک سونے سے لدی ہوئی تھی. جب آئی نا، بڑے سردار کی بیٹی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سونے سے لدی ہوئی تھی. اور جب سیدہ فاطمۃ الزہرا کو پتہ چلا کہ حضور نے نکاح فرمایا ہے اور ایک ام المومنین کا اور اضافہ ہوا ہے، تو کنیز سے کہا کہ چلو امی جان کو مبارکباد دے کر آتے ہیں. اور جب حضرت صفیہ کے حجرے میں پہنچی مبارکباد دینے کے لیے تو لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ اپنی شہزادی سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. بتانے والوں نے بتایا تو سیدہ فاطمۃ الزہرا جب آئی تو سیدہ صفیہ استقبال کے لیے کھڑی ہوئی اور کہا شہزادی رسول میں آپ کو کیا پیش کر سکتی ہوں؟ تحفے میں میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، البتہ آج میرے پاس یہ جتنا سونا میں نے پہن رکھا ہے یہ سب میں اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیں. سیدہ فاطمۃ الزہرا نے اس کو فوراً قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد اسی جگہ بغیر توقف کے فرمایا لے جاؤ اور اسے بیچ کر مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بہت محبتوں کا ماحول تھا. حضور علیہ السلام کے گھر میں بہت پیار کا ماحول تھا. تو ایک سفر تھا، اس سفر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو لیا. جب قافلہ چلتا تھا تو قافلہ رکتا تھا، منصوبے کے مطابق قیام کرتا تھا.
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور خواتین جو تھی وہ کجاوے میں پالکی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پالکیاں اونٹوں پہ رکھی ہوتی تھی اور عورتوں کا پردے کا مکمل انتظام ہوتا تھا، وہ اس میں بیٹھتی تھی۔ قافلہ رکا، رکنے کے بعد کیا ہوا کہ اونٹ سے اترتے، جیسے اونٹ بٹھایا جا رہا تھا تو ام المومنین اونٹ سے اترتے وقت اتری تو آپ کا ہار گلے سے ٹوٹ کر کے اونٹ کے نیچے گر گیا اور اس کے اوپر اونٹ بیٹھ گیا۔ اب ام المومنین کو جب احساس ہوا کہ ہار میرا، اور اتفاق کی بات اما عائشہ صدیقہ کی وداعی کے وقت، وداعی سمجھتے ہیں نا، جب بیٹی باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے شوہر کے گھر، تو اس وقت ان کی امی جان نے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی امی جان نے وہ ہار تحفے میں دیا تھا۔ اور عورتیں اس بات کو زیادہ محسوس کرے گی میری بات کو کہ وداعی کے وقت جو تحفہ ماں باپ کے گھر سے ملتا ہے، عورتیں اس کو بہت دل و جان سے عزیز رکھتی ہے، عورتوں کی فطرت ہے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار جو ہے وہ ٹوٹ کر کے گر گیا۔ اب آپ کے گلے کی طرف آپ کا ہاتھ پہنچا تو کہا میرا ہار، تو اللہ کے رسول سے عرض کی یا رسول اللہ میرا ہار گم ہو گیا۔ اس پر مہربان لوگ بہت باتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کو تو اپنی بیوی کے ہار کا پتہ نہیں، وہ تمہاری ہار ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے مگر کسی حکمت کے تحت توجہ ہٹا لی جاتی ہے۔ کہتے ہیں علم غیب نہیں، علم غیب نہیں، ہار نہیں پتہ، ہار نہیں پتہ۔ نادان کلمہ پڑھتا ہے اور توہین کے راستے نکالتا ہے۔ ارے بے شمار مرتبہ ایسا ہوتا ہے ملا جی کہ آپ اپنی تجوری کی چابی، بائک کی چابی اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں میری بائک کی چابی کدھر گئی؟ تو کیا آپ کو پتہ نہیں کہ بائک کی چابی جیب میں؟ ارے خود رکھا تو معلوم نہیں، معلوم تھا توجہ نہیں تھی، معلوم تھا توجہ۔ تو کبھی کبھی آقا فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں ہوں، کسی حکمت کے تحت مجھے بھلا دیا جاتا ہے، اور وہ بھلانے میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس پہ بڑی باتیں کی گئی۔ تو ہار جب آقا سے اس کے حضور میرا ہار، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہار ڈھونڈو۔ سب لوگ ماں عائشہ کا ہار ڈھونڈو، اب ہار ملتا کہاں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ہار گرا ہے اس پہ اونٹ بیٹھ چکا ہے، تو ہار ملنا کہاں ہے؟ اب وہ چوری تو ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ وہاں وہ لوگ تھے کہ روئے زمین نے اور چشم فلک نے انبیاء کے بعد اس سے بہتر جماعت دیکھی نہیں، وہ سب صحابہ تھے۔ اندازہ کریں غریب نواز سرکار کی نظر کے بارے میں بابا کتب فرماتے ہیں اکثر سرکار غریب نواز آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے اور ہفتے میں کبھی کبھی یا کسی دن آنکھ کھول لیتے تھے، جس پہ نظر پڑ جاتی تھی ولایت کا مقام دے۔ جب غریب نواز کی نظر کا یہ عالم ہے تو غریب نواز کو غریب نواز بنانے والے مصطفیٰ جان رحمت کی نظر کا عالم کیا؟ سبحان اللہ، اندازہ فرمائیں۔ اسی لیے صحابہ پر گفتگو کرنے سے پہلے حضور کی نگاہ کا بھی تصور کر لیا کرو۔ بہت اچھا۔ جب غریب نواز کی نگاہیں یہ بنا سکتی ہے تو نگاہیں مصطفیٰ کیا بنا سکتی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں کا کمال کیا ہے؟ نادان اگر وہ یافور جیسے دراز گوش پر پڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جانوروں میں ممتاز کر دیتا ہے۔ اگر وہ قصوہ جیسی اونٹنی پر پڑ جائے اللہ اسے اونٹنیوں میں ممتاز کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر سوکھے تنے کو صحبت عطا کر دے تو سوکھا تنا بھی درختوں میں ممتاز ہو جاتا ہے۔ اگر احد پہ توجہ کریں وہ پہاڑوں میں ممتاز ہو جاتا ہے، جب پہاڑ پہ توجہ ہو تو وہ پہاڑ میں ممتاز ہے، درخت کے تنے پہ توجہ ہو تو وہ درختوں میں ممتاز ہے، گدھے پہ توجہ ڈال دے تو وہ جانوروں میں ممتاز ہو جائے، اونٹنی پہ توجہ ڈال دو تو پھر وہ اونٹنیوں میں ممتاز ہو جائے، تو پھر حضور کسی انسان پہ توجہ ڈال دے تو پھر وہ امتیاز انسانوں میں کیوں ممتاز نہ ہو جائے؟ امام کہتے ہیں تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام نکل گئی کہ عرض کر رہا تھا چوری تو ہو سکتا نہیں تھا، وہ ہار اونٹ کے نیچے چھپ گیا تھا۔ سب ڈھونڈ رہے ہیں اما عائشہ پاک کا ہار اور دیر ہو رہی ہے۔ اب اسی ڈھونڈا ڈھونڈی میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ نماز کا وقت آ گیا۔ دھیان کرنا، حضور علیہ السلام نے جو ٹائم دیا تھا، جو وقت دیا تھا، سمجھانے کے لیے کچھ اس کی شرح کر رہا ہوں، جو ٹائم دیا تھا، جو وقت دیا تھا،
قافلہ کچھ کر جانا تھا، نماز کے لیے آگے کہیں اور رکنا ہوگا، لیکن یہاں ہار ڈھونڈنے میں اتنا وقت چلا گیا کہ نماز کا وقت آ گیا۔ اب وہ ہزاروں لوگ صحابہ کہتے حضور پانی وضو کیسے کریں، کسی کو غسل کی حاجت ہے غسل کیسے کریں، تاخیر ہو گئی جانوروں کو پانی کیسے پلائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی لگائی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جلال آ گیا۔ ام المومنین کی خاطر قافلہ روکا گیا تھا، اور ایک ام المومنین کی خاطر پورا قافلہ روکا حضور علیہ السلام۔ کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا۔ حضور علیہ السلام کو جب جلال آیا تو جلال آنے کی بنیاد پر حضور کو جب غصہ آتا تھا، جلال آتا تھا تو چہرہ سرخ، خوبصورت بہت تھی نا، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ اور یہاں حضور کی میں نہیں بتانا، اپنی جب حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کریں تو ادب یہ ہے کہ اپنی طرف اشارہ نہ کریں، لیکن صرف بتا دوں کہ انسان کی جو پیشانی ہوتی ہے، ناک کے اوپر کا حصہ، وہاں 2 رگیں تھی، وہ رگ جو ہے وہ غصے کے وقت ظاہر ہوتی تھی، رگ ہاشمیت، اور وہ پھر اس جلال کی کیفیت میں چہرہ ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کی طرح تمتما رہا ہو، حسن اور بڑھ جاتا تھا۔ کیا وہ ذات تھی، مسکرائیں تو بھی حسن بکھیر دے، جلال میں آ جائیں تو بھی حسن بکھیر دے، ہر اعتبار سے حسن ہی حسن تھا، وہاں کوئی عیب کا تصور ہی نہیں تھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ جب جلال آیا تو انگلی دیکھیں، اتنے جلال میں بھی پورا لشکر پریشان ہے پانی کے لیے، اور حضور کو آ گیا جلال، اس جلال میں بھی نہ زبان سے کوئی جملہ نکلا، نہ کوئی بات کی، بس اتنا انگلی کا ایک کچھوکا دے کر یہاں اما جان عائشہ پاک کو کہا تم نے مشقت میں ڈال دیا، سب تم ہار گما دیا ہار، اور سب مشقت میں پڑ گئے، اور لوگوں کا اصرار بڑا، حضور نماز کا وقت ہے کیا کرے، پانی نہیں ہے۔ ادھر ہائے 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 پانی کا مطالبہ ہو رہا تھا، ادھر آیت تیمم لے کر کے جبریل امین نازل ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو۔ یہ آیت تیمم کس کی برکت ہے؟ آیت تیمم کس کی برکت ہے؟ یہ ام المومنین کی برکت ہے۔ ام المومنین کی خاطر قافلہ رکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم، اب دیکھو تو صحیح، وہ چند لوگ، چند 100 چند ہزار لوگ ام المومنین کی وجہ سے رکے، اور اس کی برکت قیامت تک اللہ نے پوری امت کو عطا فرما دیا۔ اب کوئی بھی سفر کرے گا اس کو پانی نہ ملے گا، پانی ڈھونڈے اس کے جو مسائل نہیں ملے گا تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو گئی۔ اگر غسل فرض ہو جاتا ہے تو غسل کی نیت سے تیمم کر لے، وہ اتنے وقت تک کہ پاک مانا جائے گا۔ اندازہ فرمائیے کس کی برکت ہے؟ تو جس وقت تیمم کی آیت آئی حضور علیہ السلام نے مسکرا دیا، کیونکہ امت کے لیے حضور آسانی چاہتے تھے، مشکل نہیں چاہتے تھے۔ حضور نے مسکرا دیا تو کہنے والے کہنے لگے اے آل ابو بکر، یہ پہلی برکت نہیں ہے تمہاری، اللہ اکبر، تمہاری برکت سے اللہ رب العزت نے ہمیں تیمم کی آسانی عطا فرما دی۔ لیکن رکے کس؟ ام المومنین تو اپنی جگہ، حضور نے بیوی کی خاطر، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیوی کی خاطر قیام فرمایا، ٹھہرے، پورے لشکر کو کتنی محبت تھی۔ آج بتائیں یہ محبت کا تصور ہے کہاں؟